نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، البتہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت افضل ہے اور دوسری صورت صرف جائز ہے۔ افضل صورت یہ ہے کہ اگلے سال کی زکوٰۃ ابھی سے قسطوں میں دینے شروع کر دیں۔ مثلا اب رمضان المبارک ہے، سن 1414 ہجری ہے، تو کوئی بندہ اگلے سال کی زکوٰۃ ابھی سے ماہانہ قسطوں میں دینا شروع کر دے، ہر مہینے 1,00,000 روپیہ دیتا جائے، اس طرح سال کے آخر میں پھر حساب کر لے۔ اب آگے 3 صورتیں ہیں۔ اس نے سال کے دوران 12,00,000 رقم دی ہے بطور زکوٰۃ کے، اب اس کی زکوٰۃ بھی 12,00,000 ہے تو معاملہ ختم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے، مثلا 13,00,000 بنتی ہے اور اس نے 12,00,000 دی ہے تو مزید 1,00,000 کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کم بنتی تھی، مثلا 10-11,00,000 بنتی ہے اور اس نے 12,00,000 دے دی ہے، تو وہ جو زائد مقدار ہے اس کے بارے میں اس کو اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کو نفلی صدقہ شمار کر دے، اللہ کے نام پہ اس کو ثواب مل جائے گا، اور اس بات کا بھی اس کو اختیار ہے کہ مزید اگلے سال کے لیے اس کو زکوٰۃ میں شمار کرے، یعنی سن 1446 کے لیے شمار کرے تو تب بھی یہ جائز ہے۔ یہ صورت افضل اس لیے ہے کہ اس میں زکوٰۃ وقت سے پہلے دی جا رہی ہے، اور جو صاحب نصاب بندہ ہو وہ وقت سے پہلے اگر زکوٰۃ دے دے تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ مشکات المصابیح میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بھیجا، وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے زکوٰۃ دی، وہ لے کر آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس لیے زکوٰۃ نہیں دی کہ انہوں نے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تھی۔ معلوم ہوا کہ پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی سال کی زکوٰۃ ابھی جو ہے وہ آئندہ دینا شروع کریں، مثلا یہ سن 1444 چل رہا ہے، اس سال کی زکوٰۃ کا حساب کیا رمضان میں 12,00,000 بن گئی، اب آئندہ ہر مہینے 1,00,000 جو ہے وہ دیتا جائے آئندہ رمضان تک۔ یہ صورت جائز تو ہے اور اس میں گناہ والی بھی اتنی بات نہیں ہے، لیکن افضل نہیں ہے یہ، اس لیے کہ اس میں زکوٰۃ کافی تاخیر سے ادا ہو رہی ہے کہ سال تک جو ہے وہ نوبت جا رہی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو سال کی زکوٰۃ ہے وہ علیحدہ کر دی جائے اور پھر مسکین کو ساتھ ساتھ قسطوں میں دیتا جائے، لیکن اگر علیحدہ کوئی نہ کرے، اپنے کاروبار میں ہی رکھے اور اس سے نفع کماتا رہے تو وہ نفع بھی حلال ہے، ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم جب تک فقیر کے حوالے نہیں کی تو اصل مالک ہی اس کا مالک ہے اور اس کی مملوکہ ہے، لہٰذا اس میں جو بھی وہ نفع کمائے گا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دوسری صورت اپنے غرض کے لیے نہیں اپنانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ تجارت سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی نہیں دیتے کیونکہ کاروبار پہ کچھ اثر پڑتا ہے، یعنی نفع میں کمی آتی ہے، اس لیے وہ رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔